السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزبین آپ سے مخاطب ہیں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے۔ بسم اللہ گو کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی دو بہت ہی عظیم صفات چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ رحمان اور رحیم۔ جب ہم اپنے کسی بھی کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں تو اس میں برکت، حفاظت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ چلیں ہم بھی اپنی ویڈیو کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے ہی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی ہے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بسم اللہ سے شروع کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ کتنی عظمت والی اور برکت والی ہے۔ اس میں خود اللہ تعالیٰ کے تین اہم نام موجود ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے رحمان اور تیسرا ہے رحیم۔ اللہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کے استعمال میں نہیں آ سکتا، نہ ہی کسی انسان کے لیے، نہ ہی کسی فرشتے کے لیے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے لیے یہ نام استعمال ہو سکتا ہے۔ رحمان کے معنی ہے وہ نہایت مہربان اور بے پناہ رحمت کرنے والا ہے، جو اپنی ہر مخلوق پر بلا تفریق رحم کرتا ہے۔ رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ صفاتی ناموں کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی کسی خاص خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، یعنی یہ صفت اللہ کی عظیم، وسیع اور مسلسل مہربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ تیسرا نام ہے رحیم، یعنی وہ ذات جو بار بار رحم فرمانے والی ہے اور ایمان والوں پر خاص رحمت کرتی ہے۔ رحیم بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ صفت اللہ کی ہمیشہ قائم رہنے والی اور خاص رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا کہ بسم اللہ کے لیے لوگوں کو قرآن کی ابتدا میں ہی تعلیم دے دی گئی کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کی ابتدا بسم اللہ پڑھ کے کریں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو شیطان کہتا ہے کہ نہ تو مجھے یہاں رہنے کی جگہ ملی اور نہ ہی کھانے کا موقع ملا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً ہر سورت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ جو دروازہ اللہ کے نام پہ بند کیا جاتا ہے شیطان اسے ہرگز نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو اور کھانے کو ڈھانپ دو، تو پھر شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو شیطان خوش ہو کر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ چلو تمہیں رہنے کو گھر، کھانا اور پانی مل گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ روزمرہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، جیسے کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت، کمرے میں داخل ہوتے وقت، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے سوئیں۔ اس کے بعد سونے کی دعا پڑھیں۔
تاکہ ہر لمحہ اللہ کی برکت اور حفاظت میں گزرے، کیونکہ جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت آتی ہے۔ بسم اللہ کہنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر کبھی آپ کھانا شروع کریں اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے تب پڑھ لیں۔ یہ ہرگز بھی نہ سوچیں کہ چونکہ میں نے ابتدا میں پڑھنا بھول گیا تو اب بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حصول برکت کا نسخہ یہی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ جب آخری نوالے پہ یاد آیا تو انہوں نے فوراً زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ جب تک تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، جیسے ہی تم نے بسم اللہ پڑھی تو وہ قے کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ بالکل اسی طرح اپنا لباس تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ اس سے انسان اور شیطان کی آنکھوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، اور شیطان انسان کے بے حجاب بدن کو اور شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو بے پردہ اور بے حجاب کر دے اور ان کی شرمگاہوں کو عیاں کر دے، اور اللہ نے انسان کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے بدن کو ڈھانکے۔ تو جب بھی لباس تبدیل کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ گویا کہ رسول اللہ نے امت کو شیاطین اور جنوں کی شرارت سے بچنے کا بہترین اور آسان نسخہ بتا دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان بذات خود بھی جنوں میں سے ایک تھا۔ گویا کہ شیطان اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جب ہی بھاگتا ہے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے چھوٹی سی چیزوں میں بھی بڑی برکت عطا کر دی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی اس قدر غیبی مدد حاصل ہوتی ہے کہ جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانور خاموشی سے سننے لگے، اور آسمان سے شیاطین پر شعلے برسائے گئے۔ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ اہم بات یا کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور برکت سے خالی ہے۔ گویا کہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت کو دعوت دیتے ہیں، اپنے ہر کام میں خیر، آسانی اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں، شیطان کو دور کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں آج سے ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر کام کا آغاز اللہ کے ہی نام سے کریں گے، کیونکہ جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک قصہ ضرور سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خاتون جو بہت ہی نیک، پرہیزگار، غریبوں کو، سائلوں کو بہت کھانا کھلانے والی تھیں، انہوں نے اپنے گھر پہ سائلین کے کھانے کا اہتمام کیا اور سائلین کو اپنے بیٹے کے ذریعے دعوت بھجوا دی کہ ان کے گھر پہ آ کے کھانا تناول کریں۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو تقریباً 15 کے قریب لوگ ان کے گھر کھانے کے دسترخوان پہ پہنچ گئے۔ کھانا تیار تھا، دسترخوان سجایا گیا، برتن رکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کا دروازہ بج اٹھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دروازے پہ دیکھو۔ بیٹے نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ دروازے پہ تقریباً 20-25 مزید سائلین کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے گھر سے کھانے کی دعوت ملی ہے۔ پہلے تو وہ سب بہت پریشان ہوئے، پھر اچانک ان خاتون نے کچھ سوچا، مسکرائیں اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دسترخوان کو بڑا کرو،
ہم مزید کھانے کے برتن نکالتے ہیں اور تمام سائلین کو بٹھا لو۔ جب سب بیٹھ گئے تو ہم ایک ساتھ کھانا شروع کریں گے۔ دراصل یہ مزید سائلین جو ان کے گھر آئے تھے وہ ان کی ایک پڑوسن کی شرارت تھی، جو ان کی اس نیکی اور دریا دلی کو دیکھتی رہتی تھیں۔ آخر ایک دن انہوں نے ان خاتون کی آزمائش لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں اس امتحان میں ڈال دیا۔ چنانچہ جب تمام سائلین کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، دسترخوان چن دیا گیا، کھانے کے برتن سجا دیے گئے، تو وہ خاتون باورچی خانے میں تشریف لے گئیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیں اور ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، اس میں برکت ہو، عافیت ہو، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نکالنا شروع کیا۔ بار بار قابیں خالی ہو کر آتی ہیں اور وہ ان میں مزید کھانا بھر دیتی ہیں، پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ تمام سائلین نے کھانا کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ جب تمام سائلین کھانا کھا کے چلے گئے تو انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی اور کھانا اس وقت بھی بچا رہا۔ اگلے دن ان کی وہ پڑوسن ان کے گھر آئیں اور دریافت کیا کہ کل میں نے دیکھا آپ کے گھر میں بہت زیادہ سائلین کھانا کھانے آئے تھے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے کھانے کو شروع کیا، اللہ سے برکت اور حفاظت کی درخواست کی۔ اللہ نے کھانے میں اس قدر برکت ڈال دی کہ سب کھانا کھاتے رہے اور ہم خوان بھر بھر کے دیتے رہے لیکن ختم نہ ہوا۔ ان کی پڑوسن یہ سن کے حیران رہ گئی اور بولی کہ ہمیں تو بسم اللہ کی یہ برکت معلوم ہی نہ تھی، آئندہ سے ہم بھی اپنے کھانے کو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے۔ اور ان سے معذرت کی کہ یہ ہم نے شرارت کی تھی۔ وہ بولی نہیں، اچھا ہوا، اس سے آپ کو اور ہمیں سب کو یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ اللہ کا وہ اسم ہے جو برکت اور حفاظت لے کر آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی بسم اللہ کی اس برکت سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تاکہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں، جنات اور آصف کے اثرات آتے ہیں وہ ابتدا میں ہی رک جائیں۔ شیاطین ہم سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں ضرور سکھائیں، تاکہ بچے بھی اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا سیکھیں۔ اب اجازت دیں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اچھی باتیں سنیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آتا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا بات اچھی لگی اور آپ مزید کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔